انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ پاکستانی فوج کے جنگی کمانڈو لداخ پہنچ گئے، چین کی مدد کرنے کو تیار، شعلے بھڑک اٹھے۔ چینی J-20 لداخ ایئر بیس پر تعینات کر دی گئی، بھارتی فوج کی چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ پاکستان چین کی مدد کو سامنے آ چکا ہے۔ پاکستانی فوج کے کمانڈوز لداخ پہنچ گئے ہیں، شعلے بھڑک اٹھے ہیں۔ پاکستان کے F-17 تھنڈر تیار ہیں، پاکستان کی فوج تیار ہے، پاکستان کے آرمی چیف تیار ہیں۔ چین پاکستان کی مدد کے لیے بڑی التجا کی تھی، جسے پاکستان نے ایکسیپٹ کر لی۔ چینی J-20 لداخ ایئر بیس پر اس وقت تعینات کر دیے گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو چین بھارت کشیدگی میں شامل کرنے کا منصوبہ بھارت کی نئی چال ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان اپنے دوست ملک چین کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر کشیدگی بدستور برقرار ہے اور دونوں ملکوں کے فوجی کمانڈروں کے درمیان بات چیت کے لیے ابھی تک کوئی وقت بتایا نہیں گیا، جبکہ چین نے پینگونگ علاقے میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنا شروع کر دی ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چین نے جنوبی پینگونگ میں اپنی فوجوں میں اچانک اضافہ کر دیا ہے، جبکہ وہ علاقے ہیلی پیڈ بھی تعمیر کر رہا ہے۔ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ ساتھ تیز ترین چینی لڑاکا طیارے ہیلی کاپٹروں کی سرگرمیوں کے درمیان ہندوستانی مسلح افواج نے مشرقی لداخ سیکٹر میں اپنے جدید ترین صورتحال ظاہر کرنے والے زمین سے فضا میں مار کرنے والے دفاعی نظام کو تعینات کر دیا ہے۔ اس شعبے میں جاری تعمیر کے ایک حصے میں ہندوستانی فوجی ہندوستانی فضائیہ دونوں کی فضائی دفاعی نظام کو سیکٹر میں تعینات کیا گیا ہے، تاکہ وہاں چینی فضائیہ کے لڑاکا طیاروں یا پیپلز لبریشن آرمی کے ہیلی کاپٹروں کو کسی قسم کی پریشانی سے بچایا جا سکے۔ پچھلے 2 ہفتوں میں چین افواج نے سخوئی 30 جیسے بھاری ہتھیار اور اس کے اسٹریٹجک بمباروں کو خطرناک ترین کشمیر میں بھی تعینات کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب چینی ہیلی کاپٹروں میں سیکٹرز میں ہندوستانی لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی بہتری پرواز کر رہے ہیں، جن میں سب سے خطرناک دولت بیگ اولڈی سیکٹر وادی گلوان میں گردش کرنے والے 15-17 ہیلی کاپٹر شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پینگونگ سو اور فنگر ایریا بھی شامل ہے، جو چین اور بھارت کے درمیان متنازع علاقے کے حوالے سے بتایا جاتا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں تبت، لداخ اور لداخ کی سرحدیں ملتی ہیں۔ آج کل ایک بار پھر چین اور انڈیا کی فوجیں آمنے سامنے ہیں۔ تاریخ پر نظر دوڑائیں تو انڈیا اور چین جیسے بڑے ممالک اس جغرافیائی طور پر دشوار گزار راستے میں مد مقابل لانا انوکھی بات نہیں ہے۔ اسی میں لکھا ہے کہ لداخ کی گزشتہ 1500 سال کی تاریخ بتاتی ہے کہ ایک پرانی سلسلے کی کڑی ہے، کہ ایک ایسے سلسلہ جس کی ابتدا چین کے بادشاہ اور اسلامک دنیا کے طور پر ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین ہر صورت بھارت کو سبق سکھانے کو تیار ہے۔ ہندوستانی فوجیوں کو یہ خطرہ ہے کہ آزاد کشمیر بھی چین کے حوالے پاکستان کر سکتا ہے اور چین آزاد کشمیر کو بھی بھارت کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ حال ہی میں پاکستان نے توثیق کی ہے کہ پاکستانی J-17 تھنڈر کی مشقیں بھارت کے خلاف علاقے میں ہوئی ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ چین اور بھارت ایک ہیں اور دونوں دوست مل کر تباہی مچانے کو تیار بیٹھے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی ہر محاذ پر شکست کھانے کے بعد اب بھارت چاہتا ہے کہ وہ کشمیر پر بھی حملہ کرے۔ بھارت نے چین کے ساتھ کشیدگی میں اضافے کے بعد مشرقی لداخ کی پوری سرحد پر زمین سے فضا کرنے والے میزائل سسٹم کی تنصیب کر دی ہے۔ نئی دہلی انتظامیہ نے بھارت کی زمینی سالمیت، دفاع، سلامتی اور عوامی نظم و نسق کے خلاف نقصان دہ کارروائی کو وجہ دکھا کر
ख़तरनाक तरीन इक़दामात करना शुरू कर दिए हैं। बीजिंग इंतज़ामिया जनूबी तिब्बत के नाम से भारत के सूबे अरुणाचल प्रदेश के 90,000 किलोमीटर इलाके पर अपने इलाक़े का दावा कर रही है, तो नई दिल्ली इंतज़ामिया का कहना है कि अक्साई चीन खित्ता मुर्तफ़ा के 38,000 किलोमीटर इलाके पर चीन ने कब्ज़ा कर रखा है। भारतीय फ़ौज की कमान संभालने वाले नए आर्मी चीफ ने एक बार फिर पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर पर भी ख़तरनाक नताइज की धमकी दे दी है और पाकिस्तान हर सूरत हम वक्त तैयार बैठा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के करीब नमू के इलाके का अचानक दौरा किया। इस दौरे का मकसद भारतीय फ़ौज के जवानों से मुलाकात, इनकी हौसला अफजाई करना था। कहा जा रहा है कि लद्दाख के महाज पर चीन से शिकस्त खाने वाला भारत वावेला और अरूज पर पहुंच चुका है। उनका कहना है कि भारत बुरी तरह रो रहा है, बुरी तरह चीख रहा है कि बुरी तरह चीन ने भारत को निशाना बनाया है। इसके अलावा जनूबी एशिया के माहिर माइकल कोजलमैन ने कहा है कि यकीन करने की कोई अच्छी वजह नहीं है कि चीन और भारत इस वक्त आमने सामने हैं और लद्दाख खित्ता इस वक्त ऐलान जंग बना हुआ है चीन और भारत के लिए। इंडिया और चीन के दरमियान लद्दाख के इलाके में 3,440 किलोमीटर डिफेक्टिव सरहद है, जिसे मुश्तरका तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC कहा जाता है और इसकी नाकिस हदबंदी है। दोनों तरफ के सिपाही कई मकामात पर आमने सामने रहते हैं। बाज़ औक़ात कशीदगी बढ़कर तसादुम या झड़पों में बदल जाती है। इसके अलावा कशीदगी की ताज़ा तरीन लहर 1 साल से ज़्यादा अरसे में उठी है। उसके नतीजे में चंद फ़ौजियों को मामूली चोटें आईं। आज चीन की सरहद पर इंडियन फ़ौज की जितनी तैनाती की गई है वहाँ पे कम है। अगर हम चीन से लाताल्लुक़ थे तो इंडियन फ़ौज को सरहद पर किसने भेजा? अगर हम चीन से लाताल्लुक़ थे तो आज हम चीन पर कशीदगी कम करने और तख़फ़ीफ़ के लिए दबाव क्यों डाल रहे हैं? सरहद पर इंडियन और चीनी फ़ौजों के दरमियान झड़प और हाथापाई की वजह से रियासत अरुणाचल प्रदेश के तवांग ज़िला का यांग तसे इलाका एक बार फिर सुर्खियों में है। ये वही यांग तसे है जहां अक्टूबर 2021 में दोनों ममालिक के दर्जनों फ़ौजी आमने सामने आ गए थे और एक कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई थी। ये ताज़ा कशीदगी सिर्फ चंद घंटों तक जारी रही, जिसमें दोनों फरीक एक दूसरे को पीछे हटने का कहते रहे। इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान 2020 में मशरकी लद्दाख की वादी गलवान में पुरतशद्दुद तसादुम के बाद शुरू होने वाला तातुल अब तक मुकम्मल नहीं हो सकता। कहा जा रहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान सर्दी तनाज़ा जारी है और 1990 की दिहाई में दोनों ममालिक के दरमियान सर्दी तनाज़ात के हल के लिए एक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया जा रहा है। और इस वक्त इंडिया और चीन ने कुछ मुतनाज़ा इलाकों की निशानदेही की थी, जो कहते हैं कि इनमें से 6 मुतनाज़ा इलाके अरुणाचल प्रदेश में थे और जंग से इनमें से एक था।